إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہدایت جسے اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسان کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے. ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں احکام نازل فرمائے ہیں جس کا تعلق خاص مسلمانوں کے ساتھ ہے. انہی آیات احکام کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے جس میں آج جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ احکام نازل فرمائے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں. واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا. رزق کا تعلق انسان کی جس طرح جسم کے ساتھ ہے اس طرح روح کے ساتھ بھی ہے. ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا وہی حکم جو اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو دیا، انبیاء کرام کو دیا. انبیاء کرام کو سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم ایمان والوں کو دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا. سورہ مؤمنون کی آیت میں کلوا من الطیبات کے ساتھ دوسرا جملہ بھی ملا ہوا ہے واعملوا صالحا، نیک عمل کرتے رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال کھانا اور نیک عمل کرنا ان کے درمیان ربط ہے، تعلق ہے. یعنی جو شخص جتنا حلال کھائے گا اتنا اس کی طبیعت نیک عمل کی طرف راغب ہوگی، اس کے دل میں نیک عمل کی محبت ہوگی، نیک عمل کرنے سے اس کے دل کو سکون ملے گا. اور جس قدر انسان حلال سے دور بھاگے گا، حرام روزی میں مبتلا رہے گا، حرام رزق اس کے پیٹ میں جائے گا، اسی قدر نیک عمل سے دور ہوتا چلا جائے گا. اگر وہ نیک عمل کرے گا بھی تو مجبوری کے درجے میں یا اس طرح جیسے کسی پرندے کو قید خانے میں رکھ دیا جائے اور اس کو سکون نہیں ملے گا نیک عمل سے. اس لیے رزق کے کھانا، حلال کا کھانا اور نیک عمل اس کے درمیان بڑا ربط ہے. وہ حدیث بھی یاد کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پریشان حال، پریشان بال، پراگندہ حال مسافر وہ لمبے لمبے سفر پر ہے اور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اور حرام روزی سے اس کی پرورش ہوئی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهَا، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ معلوم ہوا دعا کی قبولیت میں بھی حلال رزق کا بڑا دخل ہے. اس لیے حلال روزی، حلال رزق کھانا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا. حلال رزق میں ایک تو یہ کہ وہ جانور حلال ہو، جس جانور کو ہم کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ جانور نہیں ہے، اس کے علاوہ چیزیں ہیں تو ہماری آمدنی جو ہے وہ حلال ہو.
یعنی ہم جس رزق کو کما رہے ہیں، جو سورس آف انکم ہے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر ہماری آمدنی کا ذریعہ غلط ہے، جھوٹ بول کر کمایا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر خیانت کر کے کمایا جا رہا ہے، چوری کر کے حاصل کیا جا رہا ہے، لوٹ مار کر کے حاصل کیا جا رہا ہے، تو یہ عمل بھی حرام روزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو ذریعہ آمدنی ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ یہ آمدنی کہاں سے آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی محنت کر کے کماتا ہوں، لیکن اگر محنت کی ہے غلط طریقے پر، تو چاہے وہ ایک چور نے، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو نے محنت کی ہو، لیکن اس محنت سے حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہمارا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یعنی جس حرام میں مبتلا ہیں اس کو حلال کرنے کے لیے ایکسکیوز بناتے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح بارش نازل فرمائی، بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس کا پانی بالکل صاف ستھرا پاک ہوتا ہے، لیکن اگر دو آدمی کھڑے ہیں، ایک آدمی کے پاس ایک صاف ستھرا برتن ہے، اس برتن میں جو پانی جمع ہو رہا ہے اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاک پانی پاک برتن ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اسی جگہ اسی کے نیشٹ کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا برتن ناپاک ہے، اس برتن میں جو پانی جمع ہو رہا ہے نہ وہ پینے کے قابل ہے، نہ اس کو وضو میں استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ پانی ناپاک ہے۔ تو بارش جو ہوئی نازل اللہ کی طرف سے، وہ تو صاف ستھرا پانی تھا، اس نے جو برتن لے کر کھڑا ہوا وہ ناپاک تھا، اس وجہ سے جو کچھ اس میں جمع ہوا وہ ناپاک ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے روزی ملنا مقدر ہے، اگر انسان حلال کی کوشش کرے گا تو جس طرح وہ پاک صاف برتن لے کر کھڑا تھا، آدمی حلال کے لیے حلال برتن لے کر کھڑا ہے، اس کے اندر جو جمع ہوگا وہ حلال ہوگا۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر ایک انسان اس کا عزم کر لے کہ نہیں مجھے حلال طریقے سے کمانا ہے اور حرام کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ذوالفقار صاحب، شیخ ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک وکیل نے بیعت کی، اور وکیل نے تو یہ کہا کہ حضرت ہمارا تو ذریعہ آمدنی یہ ہے جھوٹ بول کر کمانا، جو بھی کیس آیا اس کو سچا ثابت کرنا۔ حضرت نے کہا نہیں، تو عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ جو صحیح کیس ہے وہی ہاتھ میں لوں گا، اس کے علاوہ کوئی کیس ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ کچھ دن یہ حالات آئے کہ کھانے پینے کی تکلیف ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے چیک کرتا تھا برابر، جو حلال یعنی جو صحیح کام ہوتا تھا اسی کیس کو ہاتھ میں لیتا تھا، اور اگر کوئی ذرا سا بھی اس میں جھوٹ فریب ہے وہ انکار کر دیتا۔ حالات ایسے آئے، حضرت نے کہا جمع رہے، اسی پر صبر کر۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صحیح آدمی ہے اور صحیح کیس لیتا ہے، اب آہستہ آہستہ متوجہ ہو گئے لوگ۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ اس کی ریپوٹیشن عدالت میں یہ ہو گئی کہ بھئی یہ جو وکیل آتا ہے یہ صحیح کیس لے کے آتا ہے، یہ جھوٹے کیس لے کے نہیں آتا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو جج تھے عدالت کے، ان کو بھی پتا چلا کہ یہ جو وکیل ہے یہ صرف صحیح کیس لے کر آتا ہے، تو اس کی حمایت میں فیصلے ہونے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب پہلے سے اس نے انکوائری کر ہی لی ہوگی۔ آہستہ آہستہ یہ حال ہو گیا ترقی کرتے کرتے کہ ایک جج کا جب انتقال ہوا تو اس کی جگہ پر اس کو جج بنا دیا گیا۔ کچھ دن حالات آئے لیکن پھر ترقی یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اسی طرح انسان اگر جمع رہے حق بات پر اور یہ کوشش کرے کہ حلال ہی کمانا ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اس کے لیے حلال کے دروازے کھل جائیں گے۔ ورنہ حرام روزی یہ اس کے لیے جس طرح دنیا کے اندر اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ رزق حلال، جانور کی بات نکلی تھی، تو جانور جو ہیں، جو حلال جانور ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو تب وہ حلال ہوتے ہیں، ورنہ صرف جانور کا حلال ہونا یہ ہمارے کھانے کے لیے کافی نہیں ہے، صحیح طریقے پر اس کو حلال کیا جائے یہ شرط ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ذبح کرنا۔ ذبح اور نحر یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ نحر جو ہے یہ اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اونٹ کھڑا رہتا ہے اور اس حالت میں اس کی گردن پر چھری پھیر دی جاتی ہے، جب خون نکل جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اس عمل کو نحر کہا جاتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور جانور کو اگر لٹا دیا جائے زمین پر اور پھر گلے پر چھری پھیری جائے، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں بھی، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ تو ذبح کا لفظ بھی ہے
نحر کا لفظ بھی ہے۔ جو جانور حلال کیے جاتے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان پر اس طریقے سے چھری پھیری جائے کہ جو 4 رگیں ہیں وہ کٹ جائیں، جو خاص جن سے خون کے جانے کا آنے کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا تعلق ختم ہو جائے اور سب خون نکل جائے۔ اس لیے کہ ذبح کا مقصد ہی ہے جانور کے جسم کے اندر جتنا خون ہے وہ نکل جائے۔ اب دیکھا ہوگا جیسے ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ تڑپتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے۔ یہ تڑپنا اس کی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی چھری پھیری جاتی ہے اب سیکنڈ کے 100ویں حصے میں دماغ آرڈر کرتا ہے قلب پر، یہ کہتا ہے کہ بھئی اوپر جو سرکولیشن ہے بلڈ کا وہ ختم ہو گیا، جلدی سے خون پھینکو۔ تو پمپ جو ہے وہ اور زیادہ اسپیڈ سے کام کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے خون نکالا جائے اوپر کی طرف۔ جس وقت اوپر کی طرف جاتا ہے اور رگوں سے خون باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے ذبح کرنے کا، اور یہ مقصد ہے اس کے تڑپنے کا۔ وہ تکلیف تو جیسے ہی چھری لگی ختم ہو گئی، اس لیے کہ تکلیف کا احساس تو جیسے ہی ذبح ہو گیا ختم ہو گیا، لیکن اس سسٹم سے یہ ہوتا ہے کہ خون پورا کا پورا نکل جاتا ہے۔ جو لوگ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشن ہیں اینیمل رائٹس کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تڑپنے میں، اس وجہ سے اس کو کوئی ایسا کر دیا جائے کہ تڑپنا کم ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک حل یہ نکالا کہ اس کو پہلے شاک دیا جائے الیکٹرک کا، جس کے ذریعے سے اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ لیکن یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو مرغی آتی ہے چھوٹا سا جانور ہے، یہ بھی یتیم بچہ ہے، اس کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، انڈے میں سے نکل کر یہ پلا بڑا ہے، تو بہت کمزور جانور ہے۔ جب اس کو شوق لگتا ہے، ان میں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، شوق لگنے سے ہی مر جاتا ہے۔ جو سلاٹر ہاؤس ہے ہم نے اس کا سسٹم دیکھا ہے جا کر کہ جو ذبح کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک پانی کا ٹب ہوتا ہے، وہاں آ کر ان کی جو گردن ہے وہ پانی کے اندر جاتی ہے اور اس پانی کے اندر 40 وولٹیج کا کرنٹ جاری ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ گردن اندر گئی وہ شوق لگا، اور اس کے بعد جب ذبح کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس کا ایکسپریمنٹ کیا گیا، تجربہ کیا گیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ اس کو آسانی ہوتی ہے اس لیے ہم صرف اس کو اسٹن کرتے ہیں اور شوق دیتے ہیں۔ 10 مرغیوں کو اس ٹب سے آنے کے بعد بغیر ذبح کیے نکال کر نیچے رکھ دیا گیا، چین پر سے نکال کر نیچے رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک، پھر دوسری، پھر 10 میں سے 5 مرغیاں یا 6 مرغیاں کھڑی ہو گئی اور باقی 4 مر چکی تھی۔ اس کا مطلب وہ کرنٹ لگنے سے مری ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، صرف کرنٹ لگنے سے مر گئی ہے۔ پھر دوبارہ بھی اس کا تجربہ کیا گیا، سلاٹر ہاؤس والے نے یہ عذر پیش کیا، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ وولٹیج ہو گیا اور چیک کرتے ہیں چلو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نکالا گیا تو پھر 4، ایوریج میں 50% یوں سمجھ لیجئے کہ مر جاتی ہے۔ اگر مر گئی ہے وہ مرغی بیفور سلاٹرنگ، ذبح کرنے سے پہلے اگر مر چکی ہے، اس پر چھری پھیرنا، مردہ جانور کو چھری پھیرنا ہوا۔ تو یہ پتا نہیں کہ اب آپ تک آنے والا یہ جانور ذبح کرنے سے پہلے مر چکا تھا یا ذبح کرنے سے مرا ہے۔ اس لیے اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ ایک ادارہ اس کے لیے کام کر رہا ہے اس ملک میں، HMC، جو یہ کام کو یہ آرگنائز کرتے ہیں، سپرویژن کرتے ہیں۔ جہاں ذبح ہوتا ہے اس وقت وہاں کھڑے رہتے ہیں، بغیر شوق کے اس کو ذبح کیا جائے، اس کی پوری ان کی نگرانی ہوتی ہے۔ جہاں جانور بیچا جاتا ہے اس کی سپرویژن کرتے ہیں۔ تو یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ صحیح مال ہم تک پہنچے، ورنہ یہ اندر سے یہ نظام جو ہے انتہائی گندا ہے۔ بیپاری جو ہے، تاجر جو ہے، وہ 2-4 پینی کے لیے حرام کھلانے پر آمادہ ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ حرام کھلانے کا کتنا گناہ ہوگا، لیکن وہ صرف اپنے نفع کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر کیا چیز آپ کے پلیٹ میں جا رہی ہے، کیا چیز آپ کھا رہے ہیں، کوئی ان کا اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ حلال طریقے سے جانور بھی حلال ہو، صحیح طریقے سے ذبح کیا ہوا ہو۔ اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا ہوا نہیں ہے تو وہ مردہ کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا۔ اور آگے فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، جس نے رزق ہم تک پہنچایا اس کا شکر مانو۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہمارے عام معاملات میں بھی جب کسی نے کوئی ہمارا کام کر دیا، آپ پر احسان کر دیا، کوئی آپ کی مدد کر دی، ہیلپ کر دی، اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔
اور حدیث میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی لفظ بولتے ہیں آپ تو شکریہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس جزاک اللہ کہنے میں دعائیہ لفظ ہے۔ تھینک یو کہنے سے آپ نے شکریہ تو ادا کر لیا، شکریہ کہنے سے شکریہ تو ادا کر لیا، لیکن دعائیہ کلمات ادا نہیں ہوا۔ اگر جزاک اللہ کہہ دیں گے، حدیث میں آتا ہے جس شخص نے کسی پر احسان کیا اور اس آدمی نے جزاک اللہ کہہ دیا تو اس احسان کا بدلہ اس نے چکا لیا، چاہے جتنا بڑا احسان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزاک اللہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے اس کا بدلہ دے۔ انسان بدلہ نہیں دے سکتا جیسے اللہ بدلہ دے سکتا ہے، تو گویا اس نے اپنے بدلے کو اللہ کی طرف سپرد کر دیا کہ اللہ تو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو یہ لفظ دعا بھی ہوگا، اس کا احسان بھی ادا ہو جائے گا، اور اسلامی لفظ سامنے ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے لفظ سے زبان تر و تازہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی کوئی مدد کرے آپ جزاک اللہ کہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو تھینک یو کہیں، ٹھیک ہے، شکریہ کہیں، جو بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اس کے بندے ہو، تو پھر یہ کام ضرور کرو۔ یعنی حلال کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایمان والوں کا لفظ پہلے شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر آخر میں ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ کام ضرور کرو۔ دوسری آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردہ جانور کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ انما جو ہے کلمہ حصر ہے کہ بس یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ سورہ انعام کے اندر آتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا ہوں اس وحی میں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے مگر یہ کہ کھانے والے پر یہ چیزیں حرام ہیں، دم مسفوحاً۔ تو کیا یہی 4 چیزیں حرام ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی جانور حرام نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انما کا لفظ بول کر یہ بتلانا چاہا کہ مشرکین جن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں وہ حلال نہیں، جن چیزوں کو وہ حرام کیے ہوئے وہ حرام نہیں، بلکہ یہ چیزیں حرام ہیں جن کو یہ لوگ حلال سمجھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں تو حرام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے سورہ مائدہ میں بھی ذکر فرمائی، سورہ انعام میں بھی ذکر فرمائی، اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پہلی جو چیز ہے فرمایا المیتہ، مردہ جانور، یعنی وہ حلال جانور جس کو ذبح کرنے سے حلال تھا، اگر وہ اپنی نیچرل ڈیتھ طبعی طور پر مر گیا ہے تو اب یہ جانور حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، ذبح کیے بغیر، مطلب وہ خون نکلے بغیر مر گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ سورہ مائدہ میں اس کی المتردیہ والمنخنقہ والموقوذہ یہ ایکسپلین کیا گیا کہ بغیر ذبح کیے کیسے مرے گا۔ اوپر سے کوئی جانور لڑک کر گر گیا پہاڑی پر سے، جیسے کوئی بکرا چڑھا تھا اوپر پہاڑ پر گرا، تو گرنے کی وجہ سے ایسا نیچے گر کر مرا کہ بغیر ذبح کیے اس کی جان نکل گئی، تو یہ جانور اگرچہ حلال تھا لیکن اب مردہ ہو چکا، اس لیے حرام ہے۔ اسی طرح کوئی ٹکر کی وجہ سے مر جائے، الموقوذہ، کوئی کار کی ٹکر میں مر گیا، جانور کو لگی اور ایک دم سے گر کے مر گیا، یہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ اسی طرح والنطیحہ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا، آپس میں لڑائی ہوئی اور سینگ مارا اور اس کو اس نے مار ڈالا، تو یہاں بھی جانور کا خون نہیں نکلا اور مر گیا، تو یہ بھی جانور مردار ہے۔ اسی طرح کوئی طبیعی طور پر اس کی موت آ گئی اور مر گیا وہ جانور، یہ جانور بھی میتہ ہے، مردار ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں اور اس کا نفع اٹھانا بھی جائز نہیں، مردہ فرمایا ہے مردہ جانور ہے۔ والدم، ہاں اس کے اسکین سے، اس کے چمڑے سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اگر اس کو دباغت دے دی جائے، اس کی جو چکناہٹ ہے اس کو نکال دیا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ والدم، اور خون کا حکم یہ ہے کہ خون بھی حرام ہے، لیکن سورہ انعام کے اندر اللہ نے المسفوح یہ لفظ بڑھا دیا ہے، بہنے والا خون، کہ جو بہہ رہا ہے وہ خون حلال نہیں، حرام ہے۔ اگر گوشت پر کوئی خون لگا ہوا ہے تو یہ جائز ہے، جیسے کسی نے جانور ذبح کیا
اس کا خون تو نکل گیا لیکن کسی بوٹی پر کسی گوشت پر اب بھی کچھ خون ہے اور آپ نے ڈائریکٹ اس کو فرائی کر لیا یا تل لیا تو یہ جائز ہے، یہ خون حرام نہیں۔ انسانی خون کی بات آتی ہے، انسانی خون یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ سائنس نے بہت ترقی کی، بہت چیزیں بنا لی، اس کا متبادل یہ ہوگا، اس کا الٹرنیٹو یہ ہوگا، لیکن خون ایک ایسی چیز ہے جو آج تک یہ بنا نہیں سکے۔ آج بھی اگر کسی مریض کو، کسی بیمار کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی انسانی خون ہی اس کو ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ خون کیا ہے؟ کیا ایک دوسرے کو خون کی ہم مدد کر سکتے ہیں؟ فقہاء کرام نے یہ بتایا کہ جس طرح بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ کھانے پینے کے قابل نہیں، اس کا نظام ہضم اس کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی چیز اس کے پیٹ میں جائے کھانے کی، اس کے لیے جو غذا ہے وہ ماں کا دودھ ہی ہے۔ اور ماں کا دودھ کیا ہے؟ دراصل یہ خون ہی ہوتا ہے جو دودھ کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ ہوموگلوبن اس کو کہا جاتا ہے، جس عورت کے اندر ہوموگلوبن کی کمی ہوتی ہے اس کو دودھ کم آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ خون ہی کی ایک شکل ہے جو دودھ ہو کر نکل رہی ہے۔ تو جس طرح اس مجبوری کی حالت میں بچے کو ماں جو پلا رہی ہے وہ خون ہی ہے، دودھ کی شکل میں ہے، تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا مریض، ایسا بیمار جس کے اندر خون کی کمی ہے یا اس کا آپریشن ہونے والا ہے، خون کی اس کو ضرورت پڑے گی، اس حالت میں کوئی انسان اگر اس کو خون دیتا ہے بطور عطیے کے تو یہ جائز ہے۔ جس طرح وہاں مجبوری تھی یہاں بھی مجبوری ہے، اس وجہ سے جائز ہے۔ پھر آگے مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو اپنا کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی عضو دے دے کہ میری طرف سے آپ کو، جیسے آج کل ہوتا ہے بھئی ایک آنکھ نکال کر دے دی یا کڈنی دے دی یا بہت سی چیزیں ٹرانسپلانٹ میں ہوتی ہے، بلکہ کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنے اعضاء کو ڈونیشن کر جاتے ہیں، آرگن ڈونر جس کو کہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ کیا آئے گا؟ دیکھیے وہ خون جو تھا اس میں تو یہ تھا کہ جب خون نکلا تو جسم کا جو باڈی کا نظام ہے اس نے دوسرا خون بنا دیا۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ جیسے ہی خون نکالتے ہیں دوسرا جو خون ہے وہ اس باقی خون کو، یعنی دوسرے خون کو بنا دیتا ہے۔ تقریباً ہر انسان کے اندر 4 لیٹر خون جاری رہتا ہے ہر وقت، اور جیسے ہی 1 لیٹر اگر خون نکالا تو دوسرا جو 3 لیٹر خون ہے وہ دوسرا 1 لیٹر بنا دے گا اور پھر سے 4 لیٹر خون سرکولیشن میں آ جائے گا۔ تو وہ تو ایسی چیز تھی کہ جو دوبارہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی عضو انسان دے رہا ہے تو اب یہ عضو تو نکل گیا، جیسے ایک آنکھ کسی نے دے دی، اب یہ دوسری آنکھ تو پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک کڈنی دے دی کسی کو تو وہ کڈنی تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک پیر نکال کے کسی کو دے دیا۔ اس میں 2 شکل ہوتی ہے، ایک یہ کہ زندہ انسان اپنی طرف سے اپنی باڈی کا کوئی عضو کسی کو دے دے، اور دوسرا یہ کہ مردہ یعنی مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے یہ عضو کو کسی کو دے دیا جائے۔ مرنے والا جب مرتا ہے ہم اس کو ادب اور احترام کے ساتھ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور ادب کے ساتھ اس کو میت کے احترام کے خیال رکھتے ہوئے دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنا یہ اللہ کو اس امانت کو واپس کرنا ہے کہ اللہ جو تو نے ہمیں امانت دی تھی یہ ہم تجھے واپس کر رہے ہیں۔ یہ جسم انسانی ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ایسا ہی ہم واپس کر رہے ہیں جیسے اللہ نے دیا تھا۔ اس لیے مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرنا کہ میرے اعضاء کو میں ڈونیشن کر رہا ہوں یہ جائز نہیں۔ زندگی میں جو آئے گا کہ میری طرف سے اس کو دیا جائے، اس میں یہ شرطیں ہیں، قید ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس عضو کو نکالنے سے اس دینے والے کو، ڈونر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے کڈنی کی ایک ایکسپیکشن ہے، استثناء ہے کہ ایک ایسی چیز ہے 2 ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ یہ اسپیئر ویل کی طرح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اگر ایک نکال لی جائے تب بھی اس کی طبیعت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسری جو کڈنی ہے وہ سسٹم کام کرتی ہے برابر۔ دوسرا ہے کہ جس میں وہ چیز لگائی جا رہی ہو اس کو فائدہ یقینی ہو، یعنی میچ ہو جاتی ہو، اس کے پورے امکانات ہوں۔ اور تیسرا ہے کہ معاوضے کے بغیر، کسی مالی بدلے کے بغیر یہ چیز دے دی جائے، تب اس میں جواز کی گنجائش ہے کہ ہاں جائز ہے، لیکن یہ تمام شرطیں ہوں گی۔ کوئی پیسہ نہ لیا جائے، دینے والے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو فائدہ یقینی ہو، تب اس طرح کا ڈونیشن کیا جا سکتا ہے بغیر مالی فائدے کے، اس کی گنجائش ہے۔
ولحم الخنزیر، تیسری چیز جو حرام کی، لحم الخنزیر. اچھا اس کڈنی کے علاوہ دوسرے اعضاء آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دوسرے اعضاء نکل جائیں گے، پھر اس کا کوئی متبادل اور آلٹرنیٹو نہیں ہے. اس میں تو دوسری کڈنی موجود ہے، وہ سسٹم کو سنبھال لیتی ہے. تیسرا جو لفظ ہے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر پورا ہی ناپاک ہے، لیکن لحم کا لفظ، گوشت کا لفظ اللہ نے اضافہ کیا کہ دوسرے حرام جانور میں تو یہ ہے کہ اگر اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس کا گوشت پاک ہو جائے گا، کھایا تو نہیں جا سکتا، لیکن جیسے چیتے کو ذبح کر دیا، لائن کو ذبح کر دیا، تو اس کا جو گوشت ہے وہ پاک ہوگا، اگرچہ کھایا نہیں جائے گا. لیکن خنزیر کا گوشت پاک بھی نہیں ہوگا چاہے اس کو ذبح کیا جائے. یعنی یہ ایسا نجس ہے، ایسا ناپاک ہے جو ٹوٹلی ناپاک ہی رہے گا. اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا ہر چیز ناپاک ہے. کسی بھی چیز میں اگر یہ استعمال کیا جائے تو وہ ناپاک ہی رہے گی. خنزیر کے بہت سی چیزیں آج بہت سے پروڈکٹ میں، خاص طور پر کاسمیٹکس جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر یہ جو لپسٹک آتی ہے، نیل پالش ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کی حرارت بدنی جو ہے، اس کے اندر جو بدن کی، اس جسم کی ہیٹ جو ہے وہ دوسری چربی کو پگھلا دیتی ہے، لیکن یہ جو پگ فاٹ ہے یہ پگھلتی نہیں انسان کے جسم پر. تو لپسٹک کے اندر عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے گھروں میں اس کی پابندی کر دیں کہ یہ ایسی چیزیں جس کے اندر خنزیر کا کوئی جزو شامل ہو وہ بالکل ناپاک ہے. یہ ناپاک چیز کو اپنے جسم پر لگانا ہے. اور نیل پالش کے اندر پھر واٹر پروف کی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ پانی کو جانے سے روک دیتا ہے. یہ جو پالش ہوتی ہے پانی کو ناخن تک لگنے نہیں دیتی. اگر کسی عورت کو وضو کی ضرورت ہے اور اس کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا. ناپاک ہو گئی وہ عورت، غسل کرنا چاہ رہی ہے، اس کا غسل ادا نہیں ہوگا. تو نہ غسل ہو رہا ہے، نہ وضو ہو رہا ہے، تو نہ عبادت ہوگی، نہ نماز ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ان تمام چیزوں سے جس کے اندر خنزیر کا کوئی عنصر، کوئی جز شامل ہو، اس کو استعمال کرنا حرام ہے. ایک مسئلہ آتا ہے جو عام طور پر بیماروں کے لیے آ جاتا ہے، جیلیٹین کا مسئلہ. کہ اکثر دواؤں میں آپ دیکھیں جیلیٹین ہوتی ہے، اور اس میں اسپیشلی یہ بنایا جاتا ہے کیپسولز، اس کا جو کور ہوتا ہے یہ پورا کا پورا اکثر جیلیٹین کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر فقہاء نے لکھا ہے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ بغیر جیلیٹین والی کیپسول مانگی جائے، ڈاکٹر سے کہا جائے کہ بھائی اس کا آلٹرنیٹو کوئی ہے تو وہ دے دیجیے. اگر وہ بھی نہ ہو تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ سوٹیبل فار ویجیٹیرین دوسری ایک خالی آپ کو کیپسول ملتی ہے، اس خالی کیپسول میں آپ اس پاؤڈر کو ڈال کر یوز کر لیں، اور جو اس کا جو جیلیٹین والا کیپ ہے اس کو پھینک دیں. تیسرا یہ کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا نہ ہو، ڈاکٹر کہے کہ یہی ایک کیپسول ہے جو آپ کے لیے بیماری کے لیے سوٹ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے، اور اس کا علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہو، ایسی سخت بیماری ہے، تب پھر اس کو مجبوری کے درجے میں استعمال کرنے کی گنجائش ہے. چھوٹی موٹی بیماری میں پھر استعمال نہ کریں، تھوڑا یہ کر دیں کہ بھئی ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. جس طرح کھانسی کی دوائیں آپ لیتے ہیں، بہت سے دواؤں میں الکوہل استعمال ہوتا ہے. اب یہ کھانسی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے انسان مر جائے، چھوڑ دیں، کوئی دوسرا علاج کر لیں. اور ایسی دوائیں جس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہو اس کو استعمال نہ کریں. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور کو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. ایک تو یہ کہ بسم اللہ کے، جہاں پر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں پر کسی اور کا نام لیا جائے، چاہے وہ کسی بزرگ کا، چاہے کسی پیر کا، چاہے کسی فقیر کا، جس کا بھی نام لیا جائے، یہ جانور حرام ہو گیا. یہ تو ٹوٹلی. دوسرا یہ کہ قربت مقصود ہے انہی کی، جیسے مزار پر لے گئے، وہاں جا کر ذبح کر رہے ہیں اور مقصد ہے اس پیر کی قربت حاصل کرنا، تقرب حاصل کرنا، تو چاہے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کریں تو حرام ہے وہ جانور. بسم اللہ پڑھی ہے، جو صحیح طریقے کی بسم اللہ ہے وہ ذبح کرتے وہ وہی پڑھی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس پیر کی قربت حاصل کرنا ہے، صاحب مزار کی. فرمایا یہ بھی حرام ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھی ہے، مزار پہ بھی حاضر نہیں ہے، لیکن مقصد ہے ان پیر کی قربت حاصل کرنا. جیسے بھائی نیاز کی دیگیں چڑھا رہے ہیں 11ویں، اور نیت یہی ہے، منت مانی ہے کہ پیر صاحب کے نام کی 10 دیگیں چڑھاؤں گا، اور ان کی قربت مقصود ہے، تو پھر یہ جانور بھی حلال نہیں ہے، یہ کھانا بھی حلال نہیں ہے. فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ. اہل کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے چلانے پر. استحلال اسی لیے کہتے ہیں جب چاند نظر آتا ہے ہلال
تو اس وقت لوگ کہتے ہیں بھائی چاند ہو گیا، الہلال الہلال. اسی سے اہلا بھی ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر یا جس کو مقصود ہوتا ہے اس کا نام لے کر زور سے پکارتے ہیں. فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی. فمن اضطر غیر باغ، جو مجبور ہو جائے. مجبوری کا کیا درجہ ہے؟ 3 دن تک اس کو کوئی کھانا نہ ملے اور 3 دن کے بعد اب اس کی حالت یہ ہو کہ مر جائے گا. اب اس کے سامنے وہ حرام کھانا ہی ہے، چاہے خنزیر ہے چاہے اور کوئی چیز ہے، کہ اگر یہ کھانا ہے تو کھا، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے. تو پھر جان بچانے کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے قرآن نے، غیر باغ ولا عاد. نہ تو حد سے آگے بڑھنے والا ہو اور نہ لذت حاصل کرنے والا ہو. مطلب اس کھانے سے صرف جان بچانا مقصد ہے، تھوڑا سا کھا لے جس سے جان بچ جائے، اور لذت حاصل کرنے کے لیے چلو آج تک تو نہیں کھایا، آج ہم کھا لیں گے کیسا لگتا ہے، یہ لذت اٹھانا مقصود نہ ہو. ان 2 شرطوں کے ساتھ اگر کھایا ہے تو کیا ہے؟ فلا اسم علیہ. جائز نہیں کہہ دیا قرآن نے، بلکہ کہا گناہ نہیں ہوگا اس پر. یعنی تو نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے تو تیرے لیے گناہ اٹھا لیا گیا، ورنہ وہ چیز تو حرام ہی ہے، لیکن تیرے لیے بطور مجبوری میں اضطرار میں یہ چیز جائز ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب حالت اختیار کے احکام الگ ہوتے ہیں، حالت اضطرار کے احکام الگ ہوتے ہیں. کلمہ کفر بولنا عام حالات میں کافر بنا دے گا، لیکن اگر کسی نے تلوار سر پہ رکھ دی اور جان لینے کے در پہ ہے، بول دے کلمہ کفر ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا، تو پھر اس کے لیے حلال ہو جائے گا. بول دے کلمہ کفر، اپنی جان بچا لے. تو جان کا بچانا یہ فرض ہے. اگر اضطرار کی حالت میں اس طرح کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے جو ٹوٹلی حرام ہے، بالکل حرام ہے، پھر بھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال کھانا یہ ذکر فرمایا، اور جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے وہ ذکر فرما دی. آخر میں اضطرار کی کیفیت والے کو اللہ نے مستثنا کر دیا کہ یہ تمام چیزیں حرام تو ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں اگر کوئی کھا لے تو اس کے لیے گنجائش ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.